إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى خاتم النبيين أما بعد وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البرزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله الباري أنه قال: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنا به قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مکرم سامعین کرام، بزرگان دین اور عزیز طالبات، یہ جو آپ کے سامنے طالبہ نے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ بخاری شریف مکمل نام اس کا الجامع المسند الصحیح المختصر من ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کتاب کا مکمل نام ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کا نام ہے۔ ہم نے بہت سنا کہ بخاری شریف بہت سنتے ہیں ہم۔ جن لوگوں کو بخاری شریف کی ہوا تک نہ لگی وہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ جن لوگوں کی بخاری کا باب بھی جنہیں معلوم نہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بخاری سے دکھلاؤ یا بخاری شریف میں لکھا ہے۔ اردو کے چند تراجم پڑھ کر کے، اردو کے چند شروحات پڑھ کر کے یوں سمجھتے کہ بس ہم نے بخاری پڑھ، تو میں کہتا ہوں آتا کہ بخار ان کو بخاری نہیں آتا۔ بخاری یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کیسے گزرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کیسے گزرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کیا تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کیا تھے، طریقہ کار کیا تھے، کیا کرنے کا کہا، کن چیزوں سے روکا،
ان تمام کو احادیث اور حدیث کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، کوئی بھی بات کو اس کو ہم حدیث کا لفظ لگا دیتے، حدیث کا لیبل لگا دیتے. کیوں ساتھی کاکس حدیث ہے سچ. سمجھ لینا چاہیے حدیث اور بزرگوں کے اقوال دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. حدیث فقط اس چیز کو کہا جائے گا، اس بات کو کہا جائے گا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا کہ آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا کہ اس کو حدیث کہا جائے گا. پتکس بزرگن اگر کیس کاٹ کر کسی عالم دین نے کسی بزرگ نے بات کی تو اس کو حدیث نہیں کہیں گے. اگر ان تمام چیزوں کو ہم حدیث کہیں گے تو یاد رکھنا چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص اللہ کے رسول فرماتے کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ باندھے، یعنی جو بات میں نے نہیں کہی اس کو میری طرف منسوب کرے، یہ کہے کہ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. لہذا سمجھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں. ہر ایک بات کو اٹھا کر کے حدیث کراتے ہیں. اور آج کل کے دور کے اندر خصوصیت کے ساتھ ایک وبا اور ایک بیماری سوشل میڈیا واٹس ایپ پر ایک عجیب و غریب بات لکھتے میسج کہ جو رمضان شریف، اللہ کے رسول نے فرمایا جو رمضان شریف کی سب سے پہلے خبر کسی کو دیوے اس پر جہنم حرام، اور جو آگے اس کو 10 بندوں تک پہنچائے اس پر پتہ نہیں کچھ اس ٹائپ ایک میسج عام نوجوانوں کے اندر اور ان پڑھوں کے اندر یہ چلتا ہے. یاد رکھیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نہ کسی بزرگ کا قول ہے، نہ کسی ولی کا قول ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اگر کسی آدمی نے اس کو سچ سمجھ کر کے آگے پھیلا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے لوگوں تک پھیلانا شروع کر دے. تو ہمارے یہاں میسج آ گیا، پڑھ لیا، جو اس بات کو جو رمضان کی پہلی خبر کسی کو دے دے اس پر جہنم کی آگ حرام، تو سیدھے شیئر کا بٹن دبا دیا، آگے چلتا رہا. تو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو سمجھو کہ وہ آدمی جھوٹا ہے. تو ایسی باتیں اگر آپ کرتے کہ تو سمجھ لیجیے اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو ایسا شخص ہے جو جان بوجھ کر کے مجھ پر جھوٹا الزام لگائے، جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر تلاش کرے. تو یہ کتاب، اس کا نام تو میں نے بتا دیا آپ کو، بخاری شریف کے ذریعے سے معروف اور مشہور ہے. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کو لوں اور کس کو چھوڑ دوں. اس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس کتاب کے اندر. یہ سن لیجیے پہلے، اول یہ اتنی ہی کتاب نہیں ہے بلکہ اس جیسی دوسری جلد بھی ہے. یہ جلد ثانی ہے اور جلد اول اس کے علاوہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ بخاری بخاری بخاری. یہ بخاری عربی کے اندر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ علیہ السلام کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے من و عن جو الفاظ نکلے تھے انہی کو اس کتاب کے اندر جمع کیا گیا. اس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے کہ 6 کتابیں کے لیے صحاح ستہ کہ ان تمام کے اندر صحیح روایتیں ہیں. لیکن ان صحاح ستہ میں سے بخاری شریف کو ایک مقام اور مرتبہ ہے. ان تمام 6 میں سے سب سے افضل اور سب سے اہم کتاب جو کہ بخاری شریف ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے 6 لاکھ حدیث
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں کو 1 2 3 4 1 لاکھ 2 لاکھ کہنے کے اندر آسان ہے 6 لاکھ حدیثیں حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل کے سامنے تھی. ان 6 لاکھ حدیثوں کو حضرت امام بخاری نے چھانٹا. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے پرکھا, ان حدیثوں کو جانچا. ایک ہوتی ہے سند, ایک ہوتی ہے متن. سند کو بھی تلاش کیے, چھانٹا. سند کہتے ہیں کس چیز کو کہ بھائی میں نے یہ کتاب بخاری شریف اپنے استاد حضرت مولانا عبد المعبود صاحب قاسمی, حضرت عبد المعبود صاحب قاسمی نے اس کتاب کو حضرت مرغوب الرحمن صاحب دیوبندی, انہوں نے اپنے استاد سے یہ جو بیچ کے اندر سلسلہ حدیث کی سندوں کو چھانٹا. ان احادیث کی سندوں کو کہ بھائی کون کون اس روایت کو نقل کرنے والا ہے. ایک آدمی کو پکڑا, اس کے مکمل حالات معلوم کیے. کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا ہے یہ شخص, کہیں دھوکہ تو نہیں دیتا ہے یہ شخص, کہیں فسق کے اندر مبتلا تو نہیں, کہیں حافظہ اس کا کمزور تو نہیں. ایک ایک روایت نہیں بلکہ 6 لاکھ روایتوں کو تلاش کیا. 6 لاکھ روایتوں کو کھنگالا, 6 لاکھ روایتوں کو جانچا اور پرکھا. ان میں سے کتنے فقط 9086 روایتوں کو جمع کیا کھنگال کر کے. باقیوں پر کہا کہ ہاں اس کے اندر راوی فلانا آدمی ہے لیکن اس کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے, کہا سائیڈ پہ رکھ دو. کہا کہ دوسرا آدمی تھوڑا عاجل نہیں تھا, کہا سائیڈ پہ رکھ دو. تیسرا آدمی کی روایت, کہا کہ بھائی کبھی کبھار کوئی گناہ کر بیٹھا, کہا سائیڈ پہ رکھ دو. کہا کہ بھائی سکہ نہیں تھا, قابل اعتماد نہیں, کہا سائیڈ پہ رکھ دو. صرف مجھے وہ راوی چاہیے جن پر آج تک کسی کی انگلی نہ اٹھی ہو, کسی کا کلام نہ ہوا ہو, کسی نے ان پر ذرا برابر بات نہ کی ہو. ایسے راویوں کی روایت مجھے چاہیے. تو 6 لاکھ روایتوں میں سے 9,86,000 روایت 9,086 روایتوں کو انہیں جانچا, پرکھا. اور اتنا ہی نہیں, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں بخاری بخاری بخاری, لیکن یہ بخاری پہنچی کیسے ہم تک بابا؟ ہم تو صرف ترجمے پڑھ کر کے بخاری کہتے ہیں, لیکن اصل سند اور اصل متن ہم تک کیسے پہنچا کے؟ ایک تو اتنی جد و جہد کی امام بخاری علیہ رحمہ نے, اتنی کاوش کی. کون کہ ایسا جو سر دھڑ کے ایسی بازی لگائے؟ کون کہ ایسا جو اتنا سر لگائے؟ ہے کوئی اس کی جرت؟ بھئی فقط ان کو کہا جائے اپنے گاؤں کے 100 آدمیوں کے اپنے حالات زندگی کو کھنگالنا ہے, پرکھنا ہے, نچوڑنا ہے, جانچنا ہے, ہمت اور طاقت نہیں. لیکن قربان جائے امام بخاری علیہ رحمہ پر جنہوں نے 6 لاکھ روایتوں کے ایک ایک راوی کو نہیں, کبھی کسی سند کے اندر 5 بیچ کے اندر راوی کے, کہیں 6 راوی کے, کہیں 4 راوی کے, کہیں 3 راوی کے, ان تمام راویوں کو کھنگالا. 6 لاکھ روایتوں کے راویوں کو کھنگالا. پھر بھی کہا کہ نہیں, ابھی بھی مجھے اتقان اور بھروسہ نہیں ہے, نہیں ہے. فرمایا امام خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے کے, مقام ابراہیم کے سامنے کے, حجر اسود کے سامنے کے, غسل کر کے آتے کے, وہی بخاری کی رٹ لگانے والوں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ حجر اسود کے سامنے, مقام ابراہیم کے سامنے ایک حدیث لکھنی ہے. اول تو راویوں کو اتنا چھانٹا اور پرکھا, اول اتنا راویوں کو دیکھا اور تلاش کیا, پھر اس کے بعد کہا ابھی بھی مجھے مکمل بھروسہ اطمینان نہیں ہے. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ غسل کرتے کے, غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کے سامنے پڑھتے کے اور کہتے ہیں ربا میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دے کہ میری کتاب کے اندر لکھنے کے لائق کی روایت کا یاد نہیں. پھر جب اللہ دل کے اندر القاء کرتے, پھر بخاری شریف کے اندر وہ القاء لکھ دیتے. پھر اسی بنا پر پھر جب وہ کتاب خود جو عجمی گونگے, جن کو ایک تو عرب ہوتے کے اور ایک عجم ہوتے کے, میں اور آپ تمام کے تمام عجم کے, اور امام بخاری بھی عجمی کے, لیکن عربی کے اندر اتنی بڑی کتاب تالیف کی. جب یہ عربوں کے پاس یہ کتاب پہنچی, عربوں کے بڑے بڑے علماء نے یہ کہا کہ بھئی بالکل ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو لیا اور کہا کہ بھئی افضل الکتب یا اصدق الکتب بعد کتاب اللہ, افضل الکتب بعد کتاب اللہ بخاری, کہ اللہ کی کتابوں کے بعد یا اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی البخاری, کہ اللہ کی کتابوں کے اندر اصح الکتب, کتابوں میں سب سے زیادہ بہترین کتاب
اگر اللہ کی کتابوں کے بعد کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے. تو یہ بخاری شریف ایسے ہی اصح نہیں بنی، ایسے ہی صحیح ترین نہیں بنی، ایسے اتنی معتبر نہ بنی. بابا کھاد چھوڑنی پڑی گئی امام بخاری علیہ رحمہ کو. کبھی سمرقند کا سفر کیا، کبھی بلتستان کا، کبھی تو سمرقند، کبھی بخارا، کبھی حجاز، کبھی خانہ کعبہ، کبھی مدینہ منورہ. ان تمام جگہوں کا سفر کیا محض اس لیے تاکہ یہ قیامت کی صبح تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من و عن قیامت کی صبح جو آدمی پڑھے اس تک بھی صحیح روایت موجود ہو. اور یہاں پر جواب بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے ان لوگوں کو دیا جو یہ کہتے کہ بھائی اسلام کے اندر ایجوکیشن اور تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے، یہ ان پڑھ قوم ہے، یہ جاہل قوم ہے، اس نے ان کو فقط کیا کیا نماز اور روزے کا درس دیا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے ان کے منہ پر تماچا، آج سے کئی سو سال پہلے ان کے منہ پر تماچا، کہا دکھاؤ اپنا کوئی ایسا فلاسفر، دکھاؤ اپنا کوئی ایسا ادیب، دکھاؤ کوئی اپنا ایسا پڑھنے والا اور جاننے والا جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو. امام بخاری علیہ رحمہ جیسا کارنامہ کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا. خیر، تو یہ میں تھوڑا اس کی تمہید بتا رہا تھا. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ اسی کا یہ سبب ان طالبات نے آج اس تک مدرسے تک میں رہ کر کے اس کتاب کو یہاں تک مکمل کیا ہے. اب یہ اس کی آخری حدیث ہے. یہ حدیث پڑھ کر کے گویا کہ انہوں نے امام بخاری علیہ رحمہ کی جو ایک کتاب تھی جس کے اندر 9086 روایتیں کہ ان کو انہوں نے پڑھ لیا من و عن، ان کو انہوں نے پڑھ لیا. یہ بخاری کا بھی بڑی اہمیت والا، بڑی فضیلت والی. مختصر میں کہہ رہا ہوں. ابو زید المروزی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ شافعی المسلک کے تھے. وہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا. خواب آیا مجھے اس جگہ پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ بھائی ابو زید کب تک تم شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ کب تک تم شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب پڑھ کر بھی دیکھو کبھی. فرمایا یا رسول اللہ ما کتاب ہو، آپ کی کتاب کیا ہے؟ کہا تعریف محمد بن اسماعیل البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری کی کتاب جو ہے کہ میری کتاب ہے. دنیا کے اندر واحد ایک ایسی کتاب قرآن پاک کے بعد، ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی کتاب قرار دیا ہے. نمبر 2، دنیا کے اندر واحد یہ کتاب قرآن پاک کے بعد جس کو جوف کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر مکمل پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. مکمل کتاب جس کو خانہ کعبہ کے اندر پڑھا گیا ہو. انما الاعمال بالنیات سے لے کر کلمتان خفیفتان علی اللسان الى آخری تک مکمل کتاب جس کو پڑھا گیا وہ بخاری شریف کے حضرت محمد علی الصدیقی المکی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کو خانہ کعبہ کے اندر مکمل پڑھا. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ مختصر وقت کافی ہو چکا ہے. باب لا رکھے کہ باب قول اللہ کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ باب ہے قول اللہ تعالیٰ کا قول وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. یہ اللہ رب العزت کے قرآن کی ایک آیت کا جز ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے لیے ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے. اللہ رب العزت یہ فرما رہی ہے. اس بات کو ثابت کر رہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ اس چیز کو قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اور رد کر رہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی عادت شریفہ کے یا تو کسی چیز کو وہ ثابت کرتے کہ باب لا کر کے، یا کسی چیز کو وہ رد کرتے کہ باب لا کر کے، یا کسی چیز کا حکم بتاتے کہ، یا کسی چیز کا سکوت بتاتے کہ. اہل علم کے وہ اس بات کو بخوبی جانتے کہ تو باب قول اللہ کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب لا کر کے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ رد کرنا چاہتے کہ معتزلہ کا، رد کرنا چاہتے کہ جہمیہ کا، رد کرنا چاہتے کہ بعض قدریہ کا. جو اہل علم کے وہ اس چیز کو سمجھیں گے. پرانے زمانے کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، صحابہ کرام کے زمانے سے پردہ فرمانے کے بعد جب دور آئے، دھیرے دھیرے فتنے اٹھے، ایک ایک فتنہ سر اٹھاتا گیا، فرقے بنے، ان فرقوں میں سے کوئی ایک طرح کا فرقہ، کوئی دوسری طرح کا فرقہ، کوئی تیسری طرح کا فرقہ۔ ان فرقوں میں سے چند فرقے تھے، ایک تو معتزلہ تھا، ایک جہمیہ تھا، ایک قدریہ تھا، ایک خارجیہ تھا، اور لادریہ، پتہ نہیں کتنے فرقے کے، ان کی تفسیر کی تو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ معتزلہ، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بندوں کے اعمال نہیں توڑے جائیں گے۔ قدریہ اور جہمیہ کے میں سے بھی بعض یہ کہتے تھے بندے کے اعمال نہیں توڑے جائیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بھائی انسان جو عمل کرتا ہے اور وہ عقلی چیز ہے، وہ ان کی رسائی فقط عقل تک ہے، عقل کے آگے وہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ عقل کا گھوڑا نہیں ہوتا ہے، وہ نقل کے پیچھے چلتا ہے۔ اسلام نقل کا تقاضا کرتا ہے، عقل کا نہیں کہتا ہے، ورنہ اگرچہ جو نقل ہوتی ہے اس کے اندر بھی عقل ہوتی ہے، لیکن سرن عقل کی کو ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ عقلی گھوڑے دوڑاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھئی بندہ جب اعمال کرتا ہے، اعمال کس چیز کا نام ہے؟ کوئی کام کرنا، اس کو اعمال کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے جھوٹ بولا، بول دیا، میں تقریر کر رہا ہوں، میں نے سر نیچے کیا، سر اٹھا لیا، ادھر دیکھا، اس کو عمل کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ہے اعمال۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے، عمل کرنے کی بنا پر عمل ہو گیا فنا ختم، اب وہ عمل باقی رہتا نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے لفظ کہا، یہ کہہ دیا تو ختم، اب یہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، جہمیہ کا، قدریہ کا، معتزلہ کا۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے، جو بھی اٹھتا ہے، جو بھی بیٹھتا ہے، جو بھی بولتا ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو ہر ایک عمل کا حساب ہوگا۔ نامہ اعمال اس کے سامنے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا، رات کی تنہائی کے اندر، دن کے اجالے کے اندر، جو بھی کچھ وہ حرکات اور سکنات کرتا ہے، قیامت کے دن ان تمام کو کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا، ان کو تولا جائے گا۔ وہ لوگ کہتے کہ کرامیہ، ان کا رد کہتے ہیں، فرماتے امام بخاری علیہ رحمہ، وہ فرماتے کہ بھئی عمل جو ہوتا ہے یہ آراز میں سے، اہل علم جانتے ہیں آراز اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر دیکھنے سے نظر میں نہ آئے، پکڑنے سے پکڑ میں نہ آئے، چھونے سے چھوا نہ جائے، بس اس کو کیا کہتے ہیں؟ آراز، عرض کہتے ہیں۔ جیسے کہ بھئی میں نے نماز پڑھ لی، ختم، پھر اگر مجھے کوئی کہے بابا نماز دکھاؤ، تو قیامت کی صبح آئے گی میں نماز دکھا سکتا نہیں ہوں۔ یہ کیا کہ اس کو آراز کہا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابا یہ آراز ہے، اور ان کا کیا کہتے ہیں؟ وجود ناممکن ہے۔ جب ناممکن ہے تو اللہ اس کا حساب بھی نہیں لیں گے، ان کے اعمال کو تولے بھی نہیں جائیں گے۔ ہم کہتے کہ ہم کے مسلمان، ہم کے فرمانبردار، ہم کے ماننے والے۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ اور فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا وہ ذلیل ہو گیا، اور جس کا نامہ اعمال وزنی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وغیرہ ذالک۔ تو چونکہ قرآن سے یہ ثابت ہے، لہذا ہم من و عن اس پر عمل کریں گے، ہم اپنی عقل کو یہاں پر دوڑائیں گے نہیں، عقل کو یہاں پر نہیں چلائیں گے۔ اگرچہ عقل سے بھی یہ ثابت ہے، پہلے تو یہ لوگ انکار کرتے تھے، لیکن دور حاضر کی سائنس نے اس چیز کو آسان کر دیا ہے۔ اب تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بھائی کوشش، ابھی تو کہتے ہیں کہ بھائی انسان نے بول دیا، ختم بات، لیکن آپ کہتی ہے انسان کے یہ بولے ہوئے الفاظ آسمانوں کے اندر معلق ہے، اور وقت سائنس یہ کرے گی، کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام آوازوں کو جمع کر کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک جتنی بھی آوازیں ہیں یہ معلق ہے فضا کے اندر، تو ان کو ہر ایک مرضی سے سن سکتا ہے، جان سکتا ہے، ان کو پہچان سکتا ہے یہ کس کی آواز ہے۔ تو سائنس نے اس کو آسان کر دیا۔ تو جو انسان
اتنا کرنے پر قادر ہے، جو انسان ہوا کی پیمائش کرنے پر قادر ہے، جو انسان ہوا کو ناپنے پر قادر ہے، جو انسان بجلی کی رفتار کو ناپنے پر قادر ہے، تو وہ جس نام کو اللہ نے یہ دل اور دماغ دیا ہے، تو وہ اللہ کتنا بڑا قادر ہوگا، وہ اسے بدرجہ اتم ان تمام کا وزن کرنے پر کیا ہے، قادر ہے۔ اور اس پر فرماتے ہیں کہ بزرگان اور شارحین دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ بھائی وہ جو وزن ہوگا اعمال کا، ان عملوں کو ہی تولا جائے گا، نمبر دو ان اعمال کو انسانی شکل دے دی جائے گی، انسانی شکل نہیں بلکہ کسی بھی چیز کا وجود ان کو دیا جائے گا، جثہ ان کو دیا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے قیامت کے دن یہ جو دو صورتیں کے آل عمران کے اور سورہ بقرہ کے، قیامت کے دن انسان جو دنیا کے اندر ان کی تلاوت کرتا تھا، اس کے لیے یہ دونوں صورتیں کیا ہوں گی، صاحبان کی شکل کے اندر آئیں گی اور سائے کی شکل کے اندر اس کے پاس آئیں گی۔ یہ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے معلوم ہوا اعمال شکل کے اندر ہے۔ یا یہ فرمایا کہ اعمال تولے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کتابوں کے اندر اس حضرت انسان کے اعمال تھے، ان کتابوں کو کیا کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ خیر مختصر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العزت ترازو رکھیں گے انصاف کے دن۔ اور آگے فرماتے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُقْذَرُ، بے شک بنی آدم انسانیت کے اعمال اور ان کے اقوال یقذر وہ تولے جائیں گے۔ زبان سے کوئی عمل کر رہا کہ انسان، قیامت کے دن اس کو بھی تولا جائے گا، ہاتھ سے کوئی عمل کرتا ہے اس کو بھی قیامت کے دن تولا جائے گا۔ وہاں پر انسان کہے گا ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ارے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ کوئی چھوٹی چیز اس نے چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چیز اس نے چھوڑی۔ وقال مجاہد، حضرت مجاہد فرماتے کہ القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت لغوی وضاحت کر رہے حضرت امام بخاری۔ العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں وٹ ہوتی ہے، ترازو ہوتا ہے، وٹ جس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے قسطاس جو ہوتا ہے یہ رومی لینگویج اور رومی زبان کے اندر ایک پیمانے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک کلو اور 2 کلو 3 کلو کہتے ہیں، اسی طریقے سے قسطاس بھی رومی زبان کا کیا ہے، پیمانہ ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ وَيُقَالُ، اور کہا جاتا ہے القسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے، اقسط یقسط اقساط فهو مقسط، تو اس سے جو نکلا ہے قسطن، اس کا معنی کیا ہے، اس کا جو اسم فاعل ہے مقسط معنی عادل، انصاف کرنے والا۔ اور یہی پر یہی لفظ ہے قسط یقسط سے القاسط، اس کا معنی کیا نکلے گا، ظالم کے نکلے گا۔ لفظ ایک ہے البتہ وہاں پر اس کا بات بدل گیا، تو بات بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ عربی کے اندر ایک عبارت ہے من قال قال اللہ فقط کفر، من قال، ہم کہتے ہیں من قال قال اللہ فقط کفر، جس نے کہا قال اللہ فقط کفر، اس نے کیا کیا، کفر کیا۔ یہ عربی کے اندر کیا کہتے ہیں، ایک عبارت ہے، میں اپنے طلباء کو ہمیشہ کہتا ہوں بھائی ابواب کو دیکھو، تو ہم تو کہتے ہیں ایک ہے قال یقول قولا کا معنی کہنا، تو من قال جس نے کہا قال اللہ کو، اگر قال یقول سے لیں گے تو مطلب نکلا کہ جس نے کہا اللہ نے کہا فقط کفر، اس نے کفر کیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ تو قرآن کریم کے اندر بار بار کہہ رہا ہے۔ اور ایک دوسرا کہ من قال قال اللہ، پہلا قال قال یقول قولا سے، اور دوسرا کہ قال یقیل قیلولۃ سے، اس کا معنی ہے دوپہر کی نیند کرنا۔ اب مطلب یہ نکلے گا جس نے کہا اللہ قیلولہ کرتا ہے، دوپہر کی نیند کرتا ہے، اس نے کیا کیا، کفر کیا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر ٹھیک ہے، ایک ہے قسط اور ایک ہے مقسط اور ایک ہے قاسط، دونوں اس میں فاعل کے، لیکن ایک عادل کے معنی کے اندر کے اور ایک ظالم کے معنی کے اندر کے۔ اب جب مقسط کو پڑھیں گے تو اقسط یقسط اقساط سے اور قاسط قسط یقسط سے، قاسط اس میں فاعل وہاں پر مانے گا اس کا ظالم نکلے گا۔ روایت دیکھ لیجئے
وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے کہ ہم سے روایت بیان کی، ہمیں روایت بیان کی احمد بن اشکاب نے. یہ احمد بن اشکاب امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد کے. وہ احمد بن اشکاب فرماتے کہ حدثنا محمد بن فضیل، ہم سے محمد بن فضیل نے روایت بیان کی. اور وہ محمد بن فضیل کہتے کہ ہم نے عمارہ بن کاکا سے نقل کیا، اور عمارہ بن کاکا فرماتے کہ میں نے ابو زرعہ سے نقل کیا، اور ابو زرعہ فرماتے کہ میں نے سید المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو نقل کیا کہ، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو گویا کہ اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ کے، اور ابو ہریرہ نقل کرتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے کے جو رحمان کو بڑے پیارے کے. کلمتان، اب جو جانتے کہ عربی جو علوم کو اس بات کو جانتے کہ یہاں پر کلمہ جو اصطلاحی کلمہ مراد نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کلمہ وہ کو جو مفرد کو، یہ تو مرکب کے، یہ تو جملہ کے. تو کہیں گے کبھی کبھار مفرد پر کلام کا جو مرکب ہوتا کہ اس پر بھی کبھی کبھار کلمہ کا لفظ بولا جاتا کہ. تو اگرچہ یہ بھی کیا کہتے مرکب کے حبیبتان الی الرحمن، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگرچہ یہ مرکب کے لیکن اس کے باوجود یہ کلام کے، لیکن کبھی کبھار ان کو کلمے سے تعبیر کر دیا جاتا کہ جیسے کہ کلمہ توحید کے لا الہ الا اللہ یہ مرکب کے، لیکن پھر بھی اس کو کلمہ کہہ دیا جاتا کہ. تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے کے وہ رحمان کو بڑے پیارے کے. حبیبتان یا محبوب کے معنی کے اندر کے، اسم حبیب کے اسم فاعل کے، لیکن مفعول محبوب کے معنی کے اندر کے کہ بھئی دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے کے. نمبر ایک. نمبر دو، ان کلموں کا کہنے والا اللہ کو بڑا پیارا کے. دو مطلب اس کے، ایک تو یہ کہ یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت پسند کے، بہت پیارے کے. نمبر دو، جس آدمی کی زبان سے یہ دو کلمے نکلے وہ ظاہر انسان اللہ کو بڑا پیارا ہو جاتا ہے. اب جب اتنے قیمتی لفظ بات آئے گی پھر آگے چل کر کے، خیر وقت نہیں اتنا کہ بھائی بتاؤ بھائی یہ اللہ کو اتنے پیارے کیوں ہے، ان کا اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے. کہا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت ہم پر منتشر نہیں ہوئی ہے، جن کی حقیقت ہم جانتے نہیں کہ. اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اسم اعظم کے. اب یہ کیسے کہ ہمیں آج ان کی حقیقتیں یہاں پر بند کے ہمیں نظر نہیں آتی کہ قیامت کے دن حضرت فرماتے حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے کہ جنت کے اندر جہاں جنتیوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، سب سے بڑی نعمت حاصل ہوگی اللہ کا دیدار. اللہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے. ساتھ کے اندر کیا ہوگا؟ ساتھ کے اندر اللہ رب العزت چیزوں کی حقیقت کھول دیں گے کہ بھئی یہ سبحان اللہ، یہ اللہ کو اتنا پیارا کیوں ہے. یہاں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کے دن میں جنت کے اندر ہم پہنچیں گے وہاں یہ کھل جائے گا کہ اللہ کو اتنا پیارا کیوں تھا. یہ الحمدللہ اللہ کو اتنا پیارا کیوں ہے کہ جنت کے اندر ان چیزوں کی حقیقت کھل جائے گی. تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے کے جو رحمان کو بڑے پیارے کے. خفیفتان علی اللسان، اب جب اللہ کو بڑے پیارے کے تو وہ دو کلمے کوئی بہت بڑے ہوں گے، کہا کہ نہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے کے، زبان پر بڑے آسان کے. ان کو یاد رکھنا انسان کے لیے بہت آسان ہے. حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بڑے پیارے کے. وہ کون؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان کے. ہر ایک ان کو یاد کر سکتا کہ ہمیں ہماری ماں و بہنوں کو کہتے ہیں نیشنل عربی اگر میں پڑھیے نا انگریزی کے اندر مسکال
ویڈیو کال انگریزی الفاظ ان کو یاد رکھنا آسان ہے، لیکن اللہ کا کلام یاد رکھنا ان کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے بھی آسان ہے۔ وہ جب انگلش کے الفاظ وہ یاد رکھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ذہن میں ان کو بیٹھ گیا ہے تو یہ لفظ بھی خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے کے لیکن ثقیلتان فی المیزان، کہا کہ جب زبان پر ہلکے کے پھر ان کا کیا فائدہ ہے، ان کا کیا ثواب ہے، کہا ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے میزان اور اللہ کے ترازو کے اندر بہت وزندار ہے۔ جب نامہ اعمال بندے کے تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، اس کے گناہوں کو بھی اس کے نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، وہاں پر اس بندے کے جو نامہ اعمال ہوں گے وہاں پر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ لفظ پڑے ہوں گے تو اس کے عمل کو وزندار بنائیں گے۔ فرمایا وہ دو لفظ کون کے؟ کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو لفظ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیے آپ سب میرے ساتھ تاکہ آپ تمام کو یہ یاد ہو جائے اور میدان محشر کے اندر آپ کے اعمال کے اندر وزن ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس دو کلمے بڑے محبوب کے، بڑے پیارے ہیں، بڑے ہلکے ہیں، اعمال کے اندر وزندار ہیں۔ یہ کیوں ہے وزندار اور کیوں ہے اللہ کے پیارے؟ کہا کہ ایک تو اللہ کی اس کے اندر تقدیس ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تنزیہ ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ، کوئی ذرا برابر بھی اس کو عیب نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ وقت ہو چکا ہے، مختصر وقت تھا، ورنہ تو ان دو کلمات کے اندر دن گزر جاتا ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو یہ بچیاں یہاں سے فارغ ہوئی ہے، جنہوں نے اس کلمے کو پڑھ لیا، جنہوں نے اس روایت کو پڑھ لیا، اب آگے چل کر کے ان کی ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر جو بیماریاں ہیں، معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، یہاں پر اب آپ کی نسبت بہت بڑی ہو چکی ہے۔ ایک تو کالج اور یونیورسٹیز کی لڑکی ہے اور آپ ایک ہو، وہ جو کالج اور یونیورسٹی سے فارغ ہونے والی ہے اور آپ فارغ ہونے والی کو، دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کی نسبت اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ جڑ چکی ہے، آپ کی نسبت امی جان عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کے ساتھ جڑ چکی ہے، اور کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کا وہ نسبت نہیں ہے۔ لہٰذا آپ آج کے بعد ایک ایک قدم آپ نے پھونک پھونک کر کے اٹھانا ہے کہ کہیں میں غلط قدم اٹھاؤں تو نسبت جو ہے میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائیں گے لوگ یہی کہیں گے اچھا یہ سا کوڈ یم حدیث پڑھمت امیشہ حدیثو یہ ہچنامت، امیشہ مولویو یہ ہچنامت، امیشہ استادو یہ ہچنامت۔ یاد رکھیں اب آپ کی نسبت بہت اونچی ہو چکی ہے، آپ اگر سر اٹھائیں گی تب بھی لوگوں کی آپ پر نظریں ہوں گی، سر جھکائیں گی تب بھی آپ پر لوگوں کی نظریں ہوں گی۔ آپ نے ہر حال کے اندر اپنی نسبت کی لاج رکھنی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو ہو چکی ہے، فاطمہ الزہرا اور عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو آپ کی نسبت جڑ چکی ہے، اس نسبت کی لاج رکھنی ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے اس نسبت کی لاج رکھی، اللہ میدان محشر کے اندر آپ کی لاج رکھے گا، فاطمہ اور عائشہ بھی آپ کی لاج رکھیں گے۔ آمین وما علینا۔ ماشاءاللہ۔